سوال یہ ہے کہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کروائی؟ معراج کیوں کروائی؟ تو یہاں طویل بحث ہے۔ ایک بڑا خوبصورت مکالمہ میں آج پڑھ رہا تھا، کہنے لگے کہ آسمان اور زمین کا مکالمہ ہو گیا، اور یہ وہ مکالمہ ہے کہ جس کو البانی نے بھی کہا کہ اس کی سند ٹھیک ہے۔ البانی جیسا کہہ لیں کہ متعصب ترین بندہ، اس نے بھی کہا کہ یہ ٹھیک ہے۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ آسمان اور زمین کی بحث ہوئی تو زمین آسمان سے کہنے لگی کہ میری شان بڑی بلند ہے کہ مجھ میں نہریں ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، یہ ساری نعمتیں مجھ میں ہیں۔ تو آسمان کہنے لگا تیرے میں سارا کچھ ہی ہوگا، لیکن دیکھ سورج کہاں پہ ہے جی، چاند کہاں پہ ہیں، عرش اور کرسی کہاں پہ ہیں؟ تو زمین کہنے لگی اچھا اگر تیرے اندر یہ کمال ہے تو پھر میرے اندر یہ کمال ہے کہ مجھ میں رب نے اپنا گھر رکھا ہوا ہے، اپنا گھر رکھا ہوا ہے۔ میں وہ رب کا گھر رکھنے والی زمین ہوں، یہاں لوگ آتے ہیں تو اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ تو آسمان کہنے لگا اگر تیرے ہاں کعبۃ اللہ ہے تو میرے پاس بیت المعمور ہے۔ پڑھو نا سبحان، میرے پاس اب بیت المعمور پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جو کعبۃ اللہ شریف ہے نا، اس کی بالکل سیدھ پہ رب نے فرشتوں کے طواف کی جگہ بنائی ہوئی ہے۔ کس کے؟ تو آسمان کہنے لگا تیرے پاس کعبہ ہے تو میرے پاس بیت المعمور ہے، اور پھر آسمان کہنے لگا تو دیکھ تو صحیح کہ رب نے تو جنت بھی میرے اندر ہی رکھی ہوئی ہے، جنت بھی۔ اب زمین نے آخری، جسے کہتے ہیں نا، وہ آخری پتا پھینکا، اور ایسا پھینکا کہ بس پھر آسمان لاجواب ہو گیا۔ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں زمین کہنے لگی ٹھیک ہے سارا کچھ ہی تیرے اندر ہے، لیکن دیکھ تو صحیح رب کے محبوب کہاں پہ جلوہ فکن ہے۔ اتنی لمبی باتیں کرنے کے بعد زمین نے کہا بات ختم کرتے ہیں، تیرے اندر سارا کچھ ہی ہے، ساری شانیں ہیں، لیکن دیکھ تو صحیح رب نے اپنے محبوب کے قدم مجھے چومنے کی سعادت عطا فرمائی ہے، رب کے محبوب میرے میں ہیں۔ تو یہاں وہ لکھتے ہیں کہ آسمان لاجواب ہو گیا، اور اس نے رب سے دعا کی کہ یا اللہ تو ہی ہے جو مضطر کی دعا کو سنتا ہے، تو یا اللہ یہ شرف مجھے بھی عطا فرما دے۔ بولو نا جی یہ شرف۔ تو جب آسمان نے دعا کی تو رب نے محبوب کو آسمانوں کی سیر عطا فرما دی۔ پڑھیے نا سبحان اللہ۔ تو یہ بات پیچھے رہ گئی۔ وہ آپ نے سنا ہے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے احوال کہ محبوب کس وقت تشریف لائے، تو کسی نے کہا رات کو، کسی نے کہا دن کو، لیکن علماء نے کہا نہیں، اگر دن کو آتے تو رات خالی رہ جاتی، رات کو آتے تو دن خالی رہ جاتا۔ رب نے ایسے وقت میں بھیجا رات جا رہی تھی، دن اور میرے محبوب دونوں کو اپنا فیض عطا فرما رہے تھے۔ تو رب نے محبوب کو آسمانوں پہ بلا کر آسمان کی اس کمی کو بھی ختم فرما دیا، اور رب نے آسمانوں کو بھی اپنے محبوب کے جلووں سے منور فرما دیا۔ اچھا ایک اور نکتہ، رب قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جانیں خرید لیں، ایمان والوں کی جانیں خرید لیں۔ پتہ کس کے سبب؟ ان کو جنت دے کے ان سے ان کی جانیں ملنا ہے۔ آپ نے ان کو جنت دے کے ان سے ان کی جانیں کس نے خریدی؟ کس کے عوض خریدی؟ ملنا ہے آپ نے کس کے عوض خریدی؟ جنت کے عوض۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سودے کے ضامن تھے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کمال دیکھیے، علماء کہتے ہیں جس جنت پہ میرے محبوب ضامن تھے تو میرے محبوب اس جنت کو دیکھنے گئے کہ وہ جنت کیسی ہے جو رب نے میرے صحابہ کی جانوں کے بدلے میں ان کو عطا فرمائی ہے۔